صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل انسانی کو حیرت زدہ کر دینے والا عرش عظیم بھی اللہ پاک کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو بغیر ستونوں کے قائم ہے اور اس کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے اور مخلوق خداوندی میں سب سے بڑا ہے، جیسا کہ مفسر قرآن امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عرش اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اللہ عز و جل کے عرش کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، ہم صرف اس کا نام جانتے ہیں اور اس پر اس حدیث سے استدلال کیا۔ چنانچہ امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں لوہے کا چھلا پڑا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بیابان میں لوہے کے چھلے کے مقابل ہے۔ اللہ عز و جل اپنے مطیع اور فرما بردار خاص بندوں کو اپنے عظیم عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انسان دنیا میں اپنے اہل و عیال کی خاطر دکھ درد اور تکالیف برداشت کرتا ہے، ان کے لیے بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، مگر قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور وہ ان سب سے دور بھاگ رہا ہوگا، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے۔ اللہ اکبر۔ نیز اس وقت کیا حال ہوگا جب ایک یا دو کمان کے فاصلے پر رہ کر سورج آگ برسا رہا ہوگا، ہر ایک پسینے سے شرابور ہو رہا ہوگا، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر ایک سائے کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوگا، مگر عرش کا سایہ تو انہی خوش نصیبوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں اپنے رب عز و جل کو راضی کیا ہوگا، اپنے دنیاوی مستقبل، اپنے دنیاوی سکون کو قربان کر کے رب کریم عز و جل کی رضا اور خوشنودی چاہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کچھ ایسی چیزیں سنیں گے کہ سایہ عرش کے مستحق بنانے والے اعمال کون کون سے ہیں، اور یہ سایہ عرش کے مستحق بنانے والے اعمال جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم کچھ سننے سنانے کی کوشش کیا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بقیہ جو ہے وہ سنیں گے بھی اور ان کو آگے بھی پہنچا کر ثواب دارین بھی حاصل کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔